جی السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر بات کی تھی اور صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کی تھی۔ اس حدیث میں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ بنو سلیم کے کچھ لوگ رسالت مآب کے پاس آئے، مدینہ میں جب آئے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے سے باہر فلاں جگہ کے جاؤ، وہاں پر اونٹ چراؤ اور اونٹ کا دودھ اور یورن دونوں استعمال کرو تو تمہیں شفا ہوگی۔ ان کو شفا ملی۔ یہاں پر بنیادی طور پر ایک باریک بھی بات سمجھنے کی ہے کہ علاج کی غرض سے جو حرام چیزیں ہیں ان کا استعمال جائز ہو جایا کرتا ہے۔ بہت کامن اگزامپل جو ہے وہ شراب کی ہے، جیسے کہ شراب عموماً حرام قطعی ہے اور حرام ہے پینے کے اعتبار سے، مشروب کے اعتبار سے، لیکن ادویات میں اس کا استعمال بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح جتنے بھی باقی حرام چیزیں ہیں، یورن بھی انہی میں شامل ہیں، جو کہ عموماً عام اعتبار سے تو حرام ہے، جسم پہ لگنے کے اعتبار سے بھی حرام ہے، مطلب کپڑوں کے لگنے کے اعتبار سے بھی حرام ہے، پینے کے لیے تو ظاہر ہے حرام ہے، لیکن علاج کی غرض سے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو وہ شریعہ کے قوانین کے مطابق جائز ہے۔ اسی جبکہ جو ہندوازم ہے وہاں پر اس کو علاج کی غرض سے تو استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ ان کو جو اتنی سخت سزا دی گئی، جس میں نے مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کو کڑی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا گیا اور ان کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، بعض میں آنکھیں بھی ان کی ضائع کر دی گئیں، یہاں تک کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اتنی سخت سزا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے کئی جرائم ایک ساتھ جو ہیں وہ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو اونٹ کے مالک تھے ان کو قتل کیا تو آپ نے قتل کیا، پھر آپ نے اونٹ چوری کر لیے تو چوری کی، پھر آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے دین کو بدل دیا تو آپ نے مرتد ہو گئے، پھر آپ نے بغاوت کی۔ تو اتنے سنگین جرائم جب جمع ہو جائیں تو اس لیے اس میں سخت ترین سزا دی گئی ہے۔ ایون تو ہمارا قانون بھی جب یہ کہتا ہے کہ جب سیریز آف ایکٹس جمع ہو جائیں، سیریز آف آفینسز جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی ایکٹ کے سے منسلک ہوں تو جو سب سے سخت ترین سزا ہوگی وہ ان کو دی جائے گی۔ تو یہ دو بنیادی باتیں اس میں وضاحت طلب تھیں۔ ایک کہ ان کو اتنی سخت سزا اس لیے دی گئی چونکہ ان کے جو جرائم کی لسٹ تھی وہ طویل تھی اور اس میں سنگین ترین جرائم تھے، اور دوسرا کہ شریعہ میں یا قانون اسلامی میں یا اسلام میں حرام چیزوں کو بطور علاج استعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ بہت شکریہ۔